جی وإن كان الفعلان من أفعال القلوب يجب إظهار المفعول للفعل الأول كما تقول حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا، إذ لا يجوز حذف المفعول من أفعال القلوب وإضمار المفعول قبل الذكر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر سبحان اللہ. تنازع فعلان کا مسئلہ چل رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی ہے عمل ثانی فعل کو دیں اول فعل کو دیں جائز ہے. اس میں کوفی بصری متفق ہیں. اختلاف ہے ان کا آپس میں اختیار میں. بصریوں کے ہاں مختار یہ ہے کہ ثانی فعل کو عمل دیں. کیا کریں؟ ثانی کو. دلیل ان کی کہ یہ قریب ہے اور پڑوس ہے. کوفیوں کا مختار یہ ہے کہ فعل اول کو عمل دیں. تو اس کے پہلے آنے کی اور مستحق ہونا یہ اس کی رعایت یہ ہے کہ اس کو عمل دیں. تو بصریوں کے مطابق بصریوں کے مذہب پر تنازع کا حل یہ ہے جب آپ نے عمل دیا کس کو؟ فعل ثانی کو. تو پہلا فعل جو ہے وہ اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے کس کا؟ تو یہاں افعال قلوب کا کوئی دخل نہیں، مفعول والی صورت میں دخل ہے آگے. تو اب پہلے فعل کو کیا کرنی ہے؟ ضمیر دینی ہے. پہلے فعل کو یعنی اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر بنانا ہے جس کا مرجع ما بعد ہوگا. تو عمدہ میں اضمار قبل ذکر جائز ہے. کس میں؟ عمدہ میں. عمدہ فاعل مبتدا وغیرہ سمجھی بات. تو پھر اس کی دو مثالیں متوافقین کہ جس طرح پہلا فاعل بنانا چاہتا ہے دوسرا بھی فاعل بنانا چاہتا ہے، اس کی مثال بھی آئی. متخالفین میں پہلا فاعل بنانا چاہتا ہے دوسرا مفعول بہ بنانا چاہتا ہے، اس کی بات بھی آ گئی. جی اور اگر پہلا فعل مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے کس کا؟ اور اب یہ شرط ہے کہ وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے. وہ نحمیر میں پڑھا ہوا مسئلہ ذہن میں لایا نا کہ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار جائز نہیں. دونوں کو ذکر کرنا ہے حذف کرنا ہے تو دونوں کو کرنا ہے. ذہن میں آیا نا. اس لیے ان میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ان میں افعال قلوب میں کہ ان کے دو مفعول اصل میں وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں. سمجھائے نا بات. تو جملے کی جز کا حذف کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس لیے دو مفعولوں میں سے ایک کا حذف جائز نہیں. دونوں حذف ہوں گے یا دونوں ذکر ہوں گے. اچھا خیر وہ آگے آ رہی بات. تو اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں اور پہلا فعل مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے تو حل یہ تھا کہ اس اسم ظاہر کے جیسا پہلے فعل کا مفعول محذوف مانیں گے کیونکہ یہ فضلہ ہے تو فضلہ میں حذف جائز ہے. اس کی بھی مثالیں متوافقین کی کہ دونوں اول ثانی دونوں مفعول بنانا چاہتے ہیں. متخالفین کا مطلب تھا کہ اول مفعول بنانا چاہتا ہے ثانی فاعل بنانا چاہتا ہے. آگے مثالیں کہ نہیں سمجھ آئی. اب آگے بات کہ اول فعل مفعول بہ بنانا چاہتا ہے، اول اور ہیں دونوں افعال قلوب اور تو اب کیا حل ہے؟ اب کیا صورت ہے کہ دونوں فعل افعال قلوب سے ہیں اور پہلا فعل اسم ما بعد والے اسم ظاہر کو مفعول بہ بنانا چاہتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے سمجھیے کیا کہ جی کہ اگر دونوں فعل مذہب بصریوں کا چل رہا ہے پہلے کو عمل ثانی کو عمل دیا قلوب میں سے ہیں اور پہلا وہ صورت وہی ہے کہ پہلا فعل مفعول چاہتا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ کرنا ہے کہ اس اسم ظاہر کے مطابق
پہلے فعل کا مفعول ذکر کرنا ہے، پہلے فعل کا یاجب اظہار المفعول للفعل الاول۔ اب یہاں حذف نہیں کر سکتے، حذف تو اب یہ کرنا ہے کہ عمل تو دینا ہے ثانی کو، تو پہلے فعل کو اس مفعول جیسا، اس اسم ظاہر جیسا مفعول ذکر کرنا ہے، مفعول ذکر کرنا ہے۔ کیا جی؟ اب کرنا یہ ہے کہ عمل دینا ہے ثانی کو، تو پہلے فعل کا مفعول اس اسم ظاہر جیسا مفعول ادھر ذکر کرنا ہے۔ اس پہلے فعل کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہے، اظہار واجب ہے۔ پھر کہنا اب کرنا یہ ہے کہ ثانی فعل کو عمل دینا ہے اور پہلے فعل کا مفعول اس اسم ظاہر جیسا ذکر کرنا ہے۔ سمجھی بات کہ اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہیں، جس کو ابھی نکالا ہے، کل پڑھا ہے سبق، اور پہلا مفعول بھی بنانا چاہتا ہے، تو کرنا یہ ہے کہ عمل دینا ہے ثانی کو، تو جو مفعول ہے نا، جو جس کو پہلا مفعول بنانا چاہتا ہے، اس جیسا اسم ظاہر پہلے فعل کے بعد اظہار واجب ہے، پہلے بات سمجھیے۔ اب مثال سمجھیں، اس مثال میں دو جھگڑے ہیں، ایک حل پہلے آ گیا، اس کو بیان نہیں کیا، جو حل جو نیا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، ذرا غور فرمانا، توجہ کرنا بچوں۔ اصل مثال ہے حاسبانی و حسبت زیدن منطلقا، حاسبانی و حسبت، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اصل مثال کیا ہے؟ حاسبانی و حسبت زیدن، پہلا منطلقا ایک مرتبہ ایک طرف رکھیں، رکھ دیا ہے۔ پہلا جھگڑا ہے زید میں، جس کو یہاں بیان نہیں کیا، وہ حل ہو چکا ہے۔ پہلا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ حاسبہ افعال قلوب سے ہے، اس کو فاعل چاہیے، اس کو، اور حسبتوں کے پاس فاعل ہے، اس کو پہلا مفعول بہی چاہیے، اس کو، بات سمجھیے۔ تو اب دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، پہلا جھگڑا ان کا ہے زید میں، حاسبہ کہتا ہے میرا فاعل بنے، حسبتوں کہتا ہے میرا پہلا مفعول بہی بنے۔ تو یہ جھگڑا حل ہو چکا ہے کہ اگر پہلا فعل فاعل کو چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ضمیر دینی۔ تو اب عمل دیا مولوی جی ثانی حسبتوں کو، زید کو حسبتوں کا بنا دیا مفعول بہی، اور زید جیسی اس کے مطابق ہوبا ضمیر فاعل بنایا حاسبہ کا۔ یہ پہلا جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حاسبہ کے اندر اب ہوبا ضمیر فاعل ہے، تو اب حاسبہ کے پاس فاعل ہے کون؟ ہوبا ضمیر، پہلا مفعول بھی ہے کون؟ یا ضمیر۔ حسبتوں کے پاس فاعل ہے کون؟ تو پہلا مفعول بھی ہے کون؟ زید۔ اب جو بات یہاں شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے، آگے ہے منطلقاً، آگے ہے، تو پہلا فعل بھی اور دوسرا فعل بھی اس کو اپنا مفعول ثانی بنانا چاہتے ہیں، اپنا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلا فعل بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس فاعل ہے ضمیر، پہلا مفعول بھی ہے یا، اور میں اس کو اپنا دوسرا مفعول بنانا چاہتا ہوں۔ دوسرا فعل بھی چاہتا ہے میرے پاس فاعل بھی ہے، پہلا مفعول بہی بھی ہے کون؟ زید، تو میں اس کو اپنا دوسرا مفعول بہی بنانا چاہتا ہوں۔ تو بس مذہب چل رہا ہے بصریوں کا، عمل دیں گے ثانی کو، لہٰذا حسبتوں کا گھر پورا ہو گیا، اس کے پاس فاعل بھی ہے اور اس کو دونوں مفعول بھی مل گئے، پہلا پہلے مل گیا زید، دوسرا اب مل گیا منطلقاً۔ اب پہلے کو اس منطلقاً جیسا اسم لائیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے، تو وہ ہے منطلقاً۔ اب بنا حاسبانی منطلقاً و حسبت زیدن منطلقاً، بیان کر رہا ہم نے مثال جیسے اصل میں مثال ہے حاسبانی و حسبت زیدن منطلقا، تو یہاں دو جھگڑے ہیں، پہلا زید میں جھگڑا ہے، دوسرا جو ہے وہ منطلقاً میں، تو پہلے زید کی بات کریں، پہلا زید میں جھگڑا ہے اور وہ اس طرح، منطلقاً میں، وہ اس طرح وہ اس طرح ہے کہ
حاسبہ فعل افعال قلوب ہے، حسب تو بھی فعل افعال قلوب افعال قلوب ہے۔ حاسبہ کے پاس پہلا مفعول ہے، حاسبہ کے پاس پہلا مفعول ہے، وہ ہے یا ضمیر متکلم، اور حسبتو کے پاس بھی پہلا مفعول نہیں فاعل ہے، تو آگے ہے زید۔ آگے ہے زید۔ حاسبہ چاہتا ہے میرا فاعل بنے، حاسبہ چاہتا ہے میرا فاعل بنے، اور چونکہ میرے پاس فاعل نہیں ہے۔ حسب تو چاہتا ہے میرے پاس فاعل ہے، پہلا مفعول بہی بنے، پہلا مفعول میرا پہلا مفعول فاعل ہے اور پہلا مفعول بھی مفعول بہی بنے۔ مذہب ہے بصریوں کا عمل دیا ثانی کو، مذہب ہے بصریوں کا عمل دیا ثانی کو، کس کو؟ حسبتو کو، تو زید کو حسبتو کا پہلا مفعول بہی بنا دیا، زید کو حسبتو کا پہلا مفعول بھی بنا دیا۔ تو اور چونکہ پہلا اسم فاعل چاہتا ہے تو اس کا حل تو پڑھ چکے ہو، تو اس اسم ظاہر کے مطابق اس کو ضمیر دیں گے۔ کیونکہ پہلا فعل ہے وہ فاعل چاہتا ہے، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اسم ظاہر کے مطابق اس کو ضمیر دیں گے، تو وہ کیا ہوگی؟ فاعل ہوا ضمیر ہے۔ ہوا ضمیر۔ اب زید میں جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ختم، وہ مفعول بن گیا حسبتو کا، اور حاسبہ کے اندر اس کے مطابق ضمیر اس کا فاعل بنا دیا۔ تو جو بات یہاں کر رہے ہیں وہ اب شروع ہے کہ آگے ہے اسم ظاہر، کیونکہ جھگڑا تو اسم ظاہر جو ماں بعد آتا اس میں ہوتا ہے نا، تو وہ ہے زید بھی پیچھے ہی تھا، بھی تو جھگڑا ختم کیا اس کا۔ منطلقاً کون؟ دوسرا جھگڑا ہے منطلقاً میں، تو منطلقاً میں حاسبہ نہیں اس کو اپنا دوسرا مفعول بھی بنانا چاہتا ہے۔ منطلقاً میں حاسبہ نے اس کو اپنا دوسرا مفعول بنا، کیوں؟ حاسبہ کے پاس فاعل ہے کہ کوئی نہیں؟ حاسبہ کے پاس فاعل ہے، کون؟ ہوا ضمیر، پہلا مفعول۔ یا ضمیر متکلم، تے حسب تو زیدن کے پاس فاعل ہے، کون؟ تو پہلا مفعول بھی ہے، تو دونوں کے پاس فاعل بھی ہے، پہلا مفعول بھی ہے، دوسرا مفعول بھی ہی چاہیے، دوسرا مفعول بھی چاہیے۔ حاسبہ نے کہتا ہے منطلقاً میرا دوسرا مفعول بنے، حسب تو چاہتا ہے کہ میرا دوسرا مفعول بنے، تو مذہب ہے بصریوں کا عمل دیا ثانی کو، منطلقاً کو دوسرا مفعول بنا دیا حسبتو کا۔ تو اب حکم یہ تھا کہ افعال قلوب ہوں، پہلا مفعول کو چاہتا ہو تو وہاں حذف جائز نہیں ہے بلکہ اظہار واجب ہے، تو اس اسم ظاہر جیسا مفعول بھی یہاں ظاہر کیا، وہ ہے منطلقاً، تو بن گیا حاسبانی منطلقاً و حسبت زیدن منطلقاً۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر ہوں فعلان افعال قلوب سے تو واجب ہے اظہار مفعول کا فعل اول کے لیے۔ تو یہ تقریر شروع ہے زیدن کا مسئلہ حل کرنے کے بعد، کیونکہ وہ تو پہلا فعل فاعل چاہتا ہے، تو وہ تو کل اس کا حل ہو گیا، پڑھ لیے۔ جیسا کہ کہے تو حاسبانی منطلقاً وحسبت زیدن منطلقاً، اور اگر ہوں دونوں فعل افعال قلوب سے تو واجب ہے اظہار مفعول کا فعل اول کے لیے، جیسا کہ کہے تو حاسبانی منطلقاً وحسبت زیدن منطلقاً۔ اور اگر ہوں دو فعل افعال قلوب سے تو افعال قلوب قلوب سے واجب ہے اظہار مفعول کا فعل اول کے لیے، جیسے کہے کہ حاسبانی منطلقاً اور حسبت زیدن منطلقاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر دلیل، اس پر دلیل کہ مفعول اگر افعال قلوب ہوں پہلا فعل مفعول چاہے تو حذف کیوں نہیں کر سکتے؟ تو دلیل یہ ہے کہ افعال قلوب میں سے پہلے مفعول کا حذف جائز نہیں۔ افعال قلوب میں سے ہاں پہلے مفعول نہیں، افعال قلوب کا یہ قانون ہے کہ اس کے دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کریں ایک کو ذکر کریں، یہ جائز نہیں، یا دونوں کو حذف کریں یا دونوں کو ذکر کریں۔ تو یہاں جو ہے ایک مفعول تو اس کا ہے یا متکلم،
تو اگر دوسرا حذف مانے تو لازم آئے گا کہ فعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کیا جی؟ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ قلوب میں سے افعال قلوب کے دونوں مفعولوں اب میں سے ایک کا حذف اگر یہاں حذف کریں اگر یہاں حذف کریں تو لازم آئے گا کہ فعال قلوب میں سے افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار، افعال قلوب کے قلوب میں یہ بولتے جمع افعال قلوب مراد تو فعل قلب ہے نا، جو ایک فعل ہے تو اس کو افعال قلوب بھی بولتے رہتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں جی۔ یہاں پر پہلے فعل کا مفعول حذف کر دوسرا مفعول حذف کریں تو حذف کریں تو افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار، یعنی ایک کا ذکر ایک کا حذف، تو یہ افعال قلوب میں جائز نہیں ہے، یا دونوں کو ذکر کریں گے یا دونوں کو حذف کریں گے، اس لیے حذف نہیں کر سکتے۔ اس لیے سوال ہے تو ضمیر دے دو جی، سوال ہے تو ضمیر دے دو، تو اس کا جواب دیا کہ عمدہ کے اندر اضمار قبل ذکر تو ٹھیک ہے، تو یہ تو فضلہ مفعول ہے، تو مفعول جو ہے اس کے لیے اضمار قبل ذکر ٹھیک نہیں ہے، مفعول کے لیے، کیونکہ منطلقاً تو بعد ہے۔ حاسبہ نی کو اگر ایک اور ضمیر دیتے ہیں جس کا مرجع منطلقاً ہوگا تو اب فضلہ کے اندر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، تو یہ ٹھیک نہیں جی۔ جواب یہ ہے اگر ضمیر دیں تو اس ضمیر کا مرجع وہ ہوگا جو پیچھے منطلقاً آ رہا ہے، مرجع وہ ہوگا جو پیچھے منطلقاً آئے تو وہ تو مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی بات تو مفعول عمدہ میں تو جائز ہے، کیونکہ عمدہ حکماً پہلے ہوتا ہے اور مفعول بھی تو ہوتا ہی پیچھے ہے، تو اضمار قبل ذکر فضلہ میں جائز نہیں ہے، اضمار جہاں کہیں ہوگا اس کا جواب دیں گے، کیونکہ نہیں جائز حذف مفعول کا افعال قلوب سے، اور دیکھ بے نستور، تاکہ نہ لازم آئے اختصار افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے جی، سمجھائیے۔ اور چلو جی، اور نہیں جائز اضمار مفعول کا قبل ذکر، اے فی الفضلہ وہو ایذن ممنوع، فضلہ میں اضمار قبل ذکر بھی ممنوع ہے جی، کیونکہ نہیں جائز حذف کرنا مفعول کا افعال قلوب سے، اور مفعول کا اضمار اور نہیں جائز مفعول کا اضمار قبل ذکر، یہ بھی جائز نہیں۔ اضمار مفعول کا مطلب ہے کہ مفعول کی جگہ اس کو ضمیر دے دیں، تو یہ ہوگا کہ ضمیر مرجع سے پہلے اور مرجع ہے فضلہ، تو یہ جائز نہیں ہے جی۔ نہیں جائز حذف مفعول کا افعال قلوب سے، اور نہیں جائز اضمار مفعول کا قبل ذکر، اضمار مفعول کا مطلب ہے کہ پہلے کو مفعول کی جگہ ضمیر دے دیں جس کا مرجع ما بعد والا منطلقاً بنے، اس مثال میں، باقی اور مثالیں جو ہوں گی، تو یہ کیا ہے اضمار قبل ذکر، سمجھ آ گئی جی، اضمار المفعول کا اضمار المفعول جی۔ حاضر مذہب البصریین، بس علامہ فرماتے ہیں کہ بچوں یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ عمل دینا ہے ثانی کو، اور اول جو ہے اس کا حل کیا کرنا ہے، فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو ضمیر دینی ہے، مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو حذف کرنا ہے، اور اگر افعال قلوب میں ہے اور اول مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو نہ ضمیر ہے دینی ہے اور نہ ہی حذف کرنا ہے بلکہ اظہار واجب ہے۔ یہ مذہب ہے بصریوں کا، یہ تو بصریوں کے نزدیک کس کو عمل دینا ہے؟ بصریوں کے نزدیک کس کو عمل دینا ہے؟ اگر پہلا فاعل کا تقاضا کرے تو کیا کرنا ہے؟ اگر مفعول کا تقاضا کرے تو، اگر افعال قلوب میں سے ہوں تو مفعول کا خیر کرنا ہوگا۔ آگے جی سمجھیں، یہ اے اللہ زی ذوکرہ، یہ مذہب ہے بصریین کا، جو ہوا کا معنی نہیں ہوتا، یہ ضمیر فصل ہوتی ہے، مبتدا خبر معرفہ تو درمیان میں اکثر آ جاتی ہے جی۔ مذہب البصریین، مذہب بھی معرفہ ہے بصریین کی وجہ سے، حذف بھی معرفہ ہے، بات سمجھیجئے، تو مبتدا خبر معرفہ تو اکثر ان میں درمیان میں ضمیر، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں جی۔ یہ مذہب ہے بصریین کا، اس کے اپنی غرضیں ہوتی لانے کی جی۔ یہ مذہب
بصریین یہ مذہب ہے بصریین کا جی. أما إن أعملت الفعل الأول على مذهب الكوفيين فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أضمرت الفاعل في الفعل الثاني فی الفعل ثانی. اچھا جی، اگر عمل دیں پہلے فعل کو کوفیوں کے مذہب کے مطابق، اگر عمل دے پہلے فعل کو کوفیوں کے مذہب کے مطابق، ظاہر ہے کوفی کیا کہتے ہیں، مختار کس کو ہے؟ تو جب عمل پہلے فعل کو دیں گے تو ما بعد آنے والا اسم ظاہر ہے، تو اگرچہ دوسرے کے بعد حکمن اب پہلے آ گیا، حکمن نہیں بات سمجھے، اس کو ذہن میں لائیں، بہت سارے مسئلے آگے اس پر مبنی ہیں کہ اگر بصریوں کا کوفیوں کا مذہب لیتے ہیں تو عمل کس کو دینا ہے؟ اول کو عمل دینا ہے. تو اب جو ما بعد اسم ظاہر ہے جس میں جھگڑا ہے وہ تو معمول بن گیا کس کا؟ پہلے کا. تو حکمن وہ دوسرے فعل سے پہلے ہو گیا، حکمن وہ حکمن پہلے ہو گیا جو کہ معمول جو اس کا ہے. اچھا اب ثانی فعل کو کیا کرنا ہے؟ اب اول کو نہیں دیکھنا کہ وہ اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے یا وہ تو اس نے بنا لیا، وہ تو اسم ظاہر اس کا ہوگا، اس سے تمہاری غرض نہ رہی. اب ہم نے ثانی کو دیکھنا ہے، بصریوں کے مذہب پر اول کو دیکھنا ہے، کوفیوں کے مذہب پر. تو اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو اب فعل ثانی کو اس اسم ظاہر کے مطابق ضمیر دینی ہے. اب فعل ثانی کو اس اسم ظاہر کے مطابق ضمیر دینی ہے. بصری بھی یہی کرتے تھے، بصری بھی کہ کیا کرنی ہے، اگر پہلا فعل کا تقاضا کرے تو ضمیر دینی. تو یہاں بھی کوفیوں کے نزدیک بھی جب اول فعل ثانی کس کا تقاضا کرے، فاعل کا تقاضا کرے، تو اس کو اس اسم ظاہر کے مطابق افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں ضمیر دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ بیان کاربن کیا. اور اگر پہلے فعل کو عمل دے کوفیوں کے مذہب کے مطابق تو پس نظر دوسرے فعل کو دیکھیں گے، اور پس نظر ترجمے میں کریں گے جی. تو دوسرے فعل کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس معمول کو ما بعد والے اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے یا مفعول بنانا ہے. اگر تو اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے اگر تو اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے تو عمل دے دیا پہلے کو، دے دیا پہلے کو، تو اس اسم ظاہر کے مطابق اس اسم ظاہر کے مطابق ثانی کو ضمیر دیں گے. ضمیر دیں گے. ثانی کو وہ ضمیر موافق ہوگی اس اسم ظاہر کے قسم افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں. کہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق اگر عمل دے دیں پہلے فعل کو تو پھر اب پہلے کو نہیں دیکھنا، اب دوسرے کو دیکھنا ہے. کہ اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو یہاں بھی جواب وہی ہو جو بصریوں کا تھا کہ دوسرے فعل کو ضمیر دینی ہے اس اسم ظاہر کے مطابق. ہاں، اور بہرحال آگے مثالیں پڑھتے ہیں بعد میں. اگر عمل دے تو فعل اول کو کوفیین کے مذہب پر پس نظر کر تو اگر ہے فعل، اگر فعل ثانی کان آگے لے ہونا ہے تقاضا کرتا ہے فاعل کا تو ضمیر دے تو فاعل کی فعل ثانی میں علی موافقت ظاہر بالاجماع، اسم ظاہر کے موافق وہ ضمیر آئے گی، اس کے خلاف نہیں آئے گی جی. اور اگر عمل دے تو فعل اول اما اور بہرحال اگر عمل دے تو فعل اول کو کوفیین کے مذہب پر پس نظر کر تو اگر ہے فعل ثانی، اگر فعل ثانی تقاضا کرتا ہے فاعل کا تو ضمیر دے تو فاعل کو فعل ثانی میں. اور بہرحال اگر ضمیر دے دو فاعل کی، اور بہرحال اگر عمل دے تو فعل اول کو کوفیین کے مذہب پر پس نظر کر
نظر کر اگر فعل ثانی اگر فعل ثانی تقاضا کرتا ہے فاعل کا، تو ضمیر دے تو فاعل کی فعل ثانی میں، ضمیر دے تو فاعل کی فعل ثانی میں، سمجھیے اشیاء دیکھیں نا، یعنی اجمال، یعنی اس لیے کہ یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے، یہ قبل ذکر نہیں ہے، کیونکہ متنازع فی باوجہ ہونے اس کے معمول برائے اول، جیسا کہ مسئلہ فرض کیا ہوا ہے کہ کس کا معمول بنایا ہے، تو لہٰذا تقدیراً وہ ثانی فعل پر مقدم ہو گیا اور تاخر اس کا لفظاً مضر نہیں ہے، تاخر اس کا تو حکماً وہ پہلے آ گیا تقدیراً، اس لیے کہ ضمیر کا لوٹنا مقدم تقدیراً کی طرف جائز ہے، اگرچہ لفظاً مؤخر ہو۔ یہ قانون ہے، یہ بھی سارے یاد کریں کہ ضمیر کا مرجع لفظاً مؤخر ہے لیکن رتبہ تن پہلے ہے، تقدیراً پہلے ہے، تو اس کو اضمار قبل ذکر نہیں کہتے، اس کو کہ اس کا رتبہ پہلے ہے، گویا کہ وہ پہلے ہے۔ تو یہاں چونکہ یہ ضمیر اسم ظاہر اگرچہ بعد میں ہے لیکن معمول کس کا ہے، تو حکماً وہ تقدیراً وہ اس ضمیر سے پہلے چلا گیا۔ جی کما تقول فی آگے جو مثال دی نا، ضرب غلامہ زید، وہ آگے مثال آئے گی کہ یہ زید فاعل ہے، غلامہ ضربہ کا مفعول بہی ہے، فاعل کی ضمیر ہو مضاف غلام کے ساتھ مفعول کے ساتھ متصل ہے اور وہ زید سے مقدم ہے، چونکہ غلامہ مفعول ہے، مفعول کا درجہ فاعل کے بعد ہے، فاعل کا درجہ پہلے ہے، تو گویا زید حکماً غلامہ سے پہلے ہے، زید یہ جو مثال لکھی حاشیے پر آگے آئے گی مفعول بے کی باس میں، لیکن یہ ہے کہ حکماً یہ اس سے پہلے ہے، وہاں پہ کہتا متن میں یہ مثال آئے گی۔ جی کما تقول فی المتواتر، وہ وہاں مقام آئے گا کہ مفعول بے کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، کس جگہ؟ جی کما تقول فی المتوافقین ضربنی واکرمنی زید وضربنی واکرمانی الزیدان، او بلا بے پھر مڈو پر کما تقولو، کما تقول فی المتوافقین ضربنی واکرمنی زید وضربنی واکرمانی الزیدان وضربنی واکرمانی، آپ کے پاس دارابا نہیں ہے کہ دارابو نہیں ہے؟ جی دارابا ہے نا، دارابو تو نہیں، پہلے نسخوں میں یہ غلطی تھی، جب آپ انہوں نے ٹھیک کر دی ہے، ٹھیک ہے جی وضربنی واکرمون الزیدون۔ بس۔ اچھا جی، آپ متوافقین کی مثال دیکھیں، متوافقین کا مطلب ہے کہ جس طرح پہلا فاعل اس ما بعد، جس طرح پہلا فعل ما بعد کو فاعل بنانا چاہتا ہے نا، جس طرح بات دوسرے کی کرنی ہے، جس طرح دوسرا فعل ما بعد والے کو اسی طرح پہلا بھی ما بعد اسم کو کیا بنانا چاہتا ہے، یہ اتفاق ہے نا، کیونکہ جس کو عمل دینا ہے وہ تو اس کی جو نا اس کی بات کرنی ہے، جی عمل کس کو دینا ہے، پہلے وہ تو عمل اس کو دے دیا، اب دوسرے کی بات کرنی ہے کہ جس طرح دوسرا فعل ما بعد والے اسم کو کیا بنانا چاہتا ہے، فاعل بنانا چاہتا ہے، پہلا بھی اسی طرح ما بعد والے اسم کو فاعل بنانا، یہ متوافقین ہے۔ تب عمل کس کو دیا، ثانی کو کیا دینی ہے، دیکھیں ضربنی واکرمنی زید، بصریوں کے مطابق زید اکرمہ کا فاعل ہے، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، کوفیوں کے مطابق زید ضربہ کا فاعل ہے، اکرمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ضربنی واکرمان الزیدان، زیدان میں جھگڑا ہے، زیدان میں جھگڑا ہے، تو الزیدان فاعل بنا دیا اول کا، کس کا، ضربانی کا، ثانی کو اس کے مطابق تثنیہ کی ضمیر دی، وہ بن گیا واکرمانی، تو پہلی مثال میں زید، دوسرے میں الزیدان حکماً اکرمہ سے پہلے ہیں، سمجھائیے؟
اور بصریوں کے نزدیک کیا تھا؟ زارا بانی و کرامانی زیدان. اچھا جی، زارا بانی و کرامون زیدون کی عمل دے دیا، ضربا کو الزیدون اس کا فاعل بن گیا، تو اس کے مطابق ثانی کو ضمیر دی تو وہ بن گیا اکرمو واو ضمیر. جی جیسے مثال متوافقین کی، ضربنی و اکرمنی زیدن، زیدن میں جھگڑا ہے. جس طرح ثانی فعل چاہتا ہے کہ ماں بعد آنے والا اسم میرا فاعل بنے، اسی طرح اول فعل چاہتا ہے کہ ماں بعد آنے والا اسم ظاہر میرا فاعل بنے. تو کوفیوں کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دیا تو دوسرے فعل میں ماں بعد جو آنے والا اسم ہے اس کے مطابق ضمیر دی. تو مثلا دارابانی اصل زید جو ہے یہ دارابا کا فاعل ہے، اور اکرما میں جو فاعل ہے اس میں اندر ضمیر ہے. وہی ٹھیک ہے نا، پڑھنا مثلا مثال پڑھنا ضربن، جیسے دارابانی و کرامانی زیدن، لہذا زید فاعل بن گیا لہذا زید فاعل بن گیا دارابا کا، اور اکرامہ کا فاعل کون ہے؟ اکرما کا فاعل ہوا ضمیر ہے. اے شابہ آگے. اور دارابانی و اکرمانی زیدانی، اب الزیدان الزیدان اس میں فاعل بنا دیا ضربا کا، الزیدان فاعل بنا دیا دارابا کا، اور ثانی کو اس کے مطابق ثانی کو اس کے مطابق ضمیر دی تثنیہ کے، تو وہ بن گیا اکرمانی. آگے دارابانی و اکرمانی زیدانی، آگے دارابانی و اکرمون زیدون. جی، یہ چونکہ مثالیں حل شدہ ہیں، ویسے پہلے ہے ضربانی و اکرمانی زیدون، تو پھر اس کے بعد حل کیا. تو اب عمل دیا کس کو؟ عمل دیا اول کو دارابا کو، تو اکرمون تو چونکہ یہ جمع مذکر ہے چونکہ یہ جمع مذکر اس لیے ثانی کو جمع مذکر واو ضمیر دی تو وہ بن گیا اس لیے ثانی کو جمع مذکر واو ضمیر دی اور وہ بن گیا اکرمون الزیدون. جیسا کہ کہے تو جیسا کہ کہے تو متوافقین میں، متوافقین چاہت میں مہدے میں نہیں، مہدہ تو علیحدہ علیحدہ ہے. ضربنی و اکرمنی زیدن، بنی و اکرمانی ضمیر کس میں ہے؟ اکرم، بصریوں کے مطابق ضمیر کس میں ہے؟ شاباش. اور ضربنی و اکرمنی زیدان، بنی و اکرمان الزیدانی، اور ضربنی و اکرمون زیدون. جیسا کہ مثال کے طور پر یہ ہے نا، ضربنی و اکرمنی زید، ترکیب ضرب فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، زید مرفوع بضمہ لفظ فاعل ضرب جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو فی عطف اکرم فعل ہوا ضمیر فاعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ وہ معطوف علیہ یہ اس کا معطوف. سمجھیے، جب ترکیب کریں گے تو یوں ترکیب ہے. جی جیسا کہ کہے تو متوافقین میں ضربنی و اکرمانی زید اکرمان کی تھی، اکرمانی زید ان کے، اور ضربنی و اکرمان زیدان، اور ضربنی و اکرمون زیدون. وفل متخالفین ضربت و اکرمان الزیدن، اکرمنز کے وضربت و اکرمان الزیدین، وضربت و اکرمون الزیدین. متخالفین کا مطلب ہے ثانی فاعل بنانا چاہتا ہے، اول مفعول بنانا چاہتا ہے. ثانی فاعل بنانا چاہتا ہے اور اول مفعول بنانا چاہتا تو عمل دے دیا پہلے کو، اس کا مفعول بنا دیا تو وہ تو منصوب ہو گیا. ثانی کو اس کے مطابق ضمیر دیں گے. کیا متخالفین کا کیا مطلب ہے؟ ہے. کا مطلب یہ کہ ثانی تو فاعل بنانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتا ہے اور پہلا مفعول بنانا چاہتا ہے. تو اب عمل دیا کوفیوں کے مذہب کے مطابق کس کو؟ اول کو. پھر ثانی کو کیا کیا؟ ثانی کو اسم ماں بعد آنے والے اسم زید کے مطابق ضمیر دی. دیکھیں، ضربت و اکرمنی زیدن، زیدن مفعول بنا دیا ضربتو کا، اکرامہ کے اندر زید کے مطابق ہوا ضمیر ہے جو اکرامہ کا فاعل ہے. ضربت و اکرمان الزیدین،
الزیدین مفعول ہے ضربتو کا، تثنیہ اس کے مطابق ثانی فعل کو ضمیر دی الف تثنیہ، اور ضربتو واکرمون الزیدین، الزیدین مفعول بھی بنا دیا ضربتو کا، اس کے مطابق ثانی فعل کو جمع مذکر کی ضمیر دی وہ ہے واو، تو اکرمونی جی۔ ضربت اکرمنی زیدن، اب ضربت عمل زیدن عمل دے دیا سول کو، دے دیا اول کو، کس کو؟ ضربتو، اس کا مفعول بھی بن گیا، اور زیدن اور اکرم زیدن کے مطابق ہوا ضمیر دوسانی فعل کو دی کس کو؟ اکرما کو، تو اس کے اندر کون فاعل ہے؟ ہوا ضمیر، آگے چل، ضربت اکرمان الزیدین، یہ درمیان والی واو کا معنی نہیں کرنا، یہ ان کی عطف کی واو، یہ جملہ پورا ہے۔ پہلے عمل دے دیا اول کو، ضربتو کو اور وہ تثنیہ اس کے مطابق ثانی فعل کو ضمیر تثنیہ کی دی، تو کیا بن گیا؟ ضربتو واکرمان الزیدین، اور اکرمون الزیدین، الزیدین مفعول بنا دیا فعل اول کا، مفعول بنا دیا فعل اول کا، اور یہ اور جمع مذکر ہے تو ثانی کو ضمیر دی جمع مذکر کی، بن گیا ضربت اکرمون الزیدین۔ الزیدین، سمجھیے بات؟ تو یہ مثال آ گئی، تو یہ صورت آ گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، عمل کس کو دیا، اول کو، اور ثانی اگر فاعل چاہتا ہے تو کیا دیں گے؟ ضمیر دے گی، ضمیر۔ تو پھر دو مثالیں ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ فاعل چاہتے ہیں، یا ثانی تو فاعل چاہتا ہے اور اول اس کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ مفعول بہ بنانا چاہتا ہے۔ چلو